آج کھیتوں میں پانی لگانے کی باری میری تھی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد میں کھیتوں میں جانے لگا تو اماں مجھے کہنے لگی کہ بیٹا آیت الکرسی پڑھ کے اپنا حصار بنا لینا، تم جب بھی رات کو باہر جاتے ہو تو مجھے خوف آتا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ اماں، اس میں ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ کام کرنے کے لیے تو انسان کو گھر سے باہر نکلنا ہی پڑتا ہے، اور ہمارا تو کام ہی زمین سے وابستہ ہے۔ اب اگر میں کھیتوں میں پانی لگانے کے لیے نہیں جاؤں گا تو پھر میں انہیں پھلتا پھولتا کیسے دیکھ سکوں گا؟ سب لوگ تو اپنی باری پر جاتے ہیں۔ اماں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ ہاں بیٹا، جانتی ہوں، اور ادھر ادھر سے باتیں جو سنتی ہوں تبھی تو دل ہولنے لگتا ہے۔ جب تک تم واپس نہیں آتے میں پریشان رہتی ہوں۔ اماں کی باتوں کا مفہوم میں بہت اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ ہمارے گاؤں میں اکثر قصے جنات سے منسوب کر کے سنائے جاتے تھے۔ اکثر کھیتوں میں آگ لگا دی جاتی تھی اور کبھی ضرورت سے زیادہ پانی ڈال دیا جاتا، کبھی جانوروں کو کھیتوں میں چھوڑ دیا جاتا، اور صبح جب کسان اٹھتا تو اپنی فصل کی تباہی دیکھ کر وہ شور مچانے لگتا، اور اس سب کو جنات کی کارستانی بتایا جاتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب کسان کے مخالفین کرتے تھے، وہ اسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ میرے بھی بہت سے مخالف اس گاؤں میں موجود تھے، مگر میں کسی کو بھی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ جبھی تو دن بھر تو کھیتوں میں کام کرنے کے لیے مزارے کو رکھتا تھا اور خود رات کو ڈیوٹی دیتا تھا، کیونکہ مجھے کسی پر اعتبار نہیں تھا۔ جب میں کھیتوں میں آیا تو پانی دے کر میں اپنے کھیتوں کو محبت سے دیکھنے لگا تھا۔ یہی تو میری فصل تھی جس نے مجھے منافع دینا تھا، جس وقت کا میں کب سے بے صبری سے انتظار کر رہا تھا کہ ان کو لہلہاتا ہوا دیکھ سکوں۔ اس کے علاوہ میری بہت ساری ایسی ضروریات تھیں جو میں نے فصل کے منافع ہونے کے انتظار میں چھوڑ رکھی تھیں۔ میں درخت کے نیچے پڑی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب مجھے اپنے آس پاس کسی پائل کی چھن چھن کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ میں یہ آواز سن کر چونک اٹھا، آس پاس مڑ کر دیکھا، مگر یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ سے چارپائی پر بیٹھ کر کھیتوں کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ دوبارہ سے وہی چھن چھن کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ اب کی بار میں اس بات کو اپنا وہم قرار نہیں دے سکتا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا تو دور مجھے درختوں کے جھنڈ میں ایک سایہ نظر آیا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے وہاں پر آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ کوئی لڑکی تھی جو درخت کی اوٹ سے چھپ کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں وہاں آ گیا اور وہ لڑکی وہاں سے بھاگتے ہوئے فاصلے پر چلی گئی تھی۔ کتنی دیر تک میں اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگتا رہا، مگر وہ کھلکھلاتے ہوئے ہنستے ہوئے مجھ سے دور جانے لگی۔ اب میں ایک جگہ پر کھڑا ہو گیا اور اپنا سانس درست کرنے لگا۔ دیکھو لڑکی، جو کوئی بھی ہو شرافت سے میرے سامنے آ جاؤ، مجھے یہ سب بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتی ہو، مجھے کیوں تنگ کر رہی ہو؟ مگر میری بات کا جواب دینے کے بجائے وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، اور میں اسے غصے سے گھورتے ہوئے اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ مجھے مسلسل نظر آ رہی تھی، وہ مجھ سے بہت فاصلے پر تھی، میں چاہ کر بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا تھا، مگر اس کی یہ حرکتیں مجھے بہت غصہ دلا رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لڑکی مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور مجھے ایسی لڑکیوں سے سخت نفرت کا احساس ہوتا تھا جو اپنی عورت ذات ہونے کا فائدہ اٹھاتی تھی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ اب میں نے اس لڑکی کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا، ساری توجہ اپنی فصل پر مرکوز کر دی، اور پھر وقت پورا ہونے کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا تھا۔ راستے میں بھی مجھے اپنے پیچھے چھن چھن کی آواز سنائی دیتی رہی تھی۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا رہا۔ اس لڑکی کی موجودگی تو محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک پل کو میرے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ کہیں وہ کوئی جن بھوت تو نہیں تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کوئی چڑیل تھی جو مجھ پر عاشق ہو گئی تھی۔ پھر اپنے خیال پر میں خود ہی ہنس پڑا تھا۔ میں پڑھا لکھا تھا اور ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ گھر آیا تو اماں میرے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ آ گیا میرا بیٹا، اب میں باقی کی رات سکون سے نیند پوری کر سکوں گی۔ ماں کی محبت پر میرے لب آپ ہی آپ مسکرا دیے تھے، اور دل اس کی محبت سے شکر گزار ہو گیا تھا۔ میں نے وضو کرنے کے بعد تہجد کی نماز ادا کی، ذکر اذکار کرتا رہا
اور پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی میں سویا تھا۔ میرا نام نعمان ہے۔ میں ایک 25 سال کا نوجوان ہوں۔ میں ایک چھوٹا سا کسان ہوں۔ میرے پاس باپ دادا کے زمانے کی زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جسے میں نے اپنی محنت سے رزق کمانے کے قابل بنایا ہے۔ میرے ابا کی ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی اور اس کے ساتھ ساتھ زمین سے بھی اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ ہمارے گھر کے حالات بہت اچھے تھے۔ میں نے اپنی نوجوانی کا زمانہ بے فکری میں گزارا تھا۔ مجھے کبھی کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ابو نے مجھے پڑھنے کے لیے قریبی شہر کے ہاسٹل میں بٹھا دیا تھا۔ ایف اے تک میں نے اسی کالج سے تعلیم حاصل کی تھی۔ میرا آگے پڑھنے کا ارادہ تھا۔ اس دن میں ایڈمیشن لینے کے لیے یونیورسٹی دیکھ رہا تھا جب اماں کی مجھے روتے ہوئے کال آ گئی۔ وہ مجھے کہنے لگیں کہ کل پہلی گاڑی سے گاؤں واپس آ جاؤ۔ اماں کی یہ مختصر سی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ نہ جانے ایسی کیا بات تھی جو ماں اس قدر رو رہی تھی اور اتنی اچانک سے مجھے آنے کو بول رہی تھی۔ جب میں گاؤں پہنچا تو معلوم ہوا کہ میری تو دنیا لٹ گئی ہے۔ میرے ابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ پچھلے کافی دنوں سے بیمار تھے مگر وہ اپنی بیماری کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے۔ گاؤں کے حکیم سے وہ دوا لے کر کھا رہے تھے جن سے انہیں وقتی افاقہ ہو جاتا۔ اماں اس بات پر غصہ کرتی، انہیں کہتی کہ وہ شہر میں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں، مگر ابا ان کی بات کو سنی انسنی کرتے رہے تھے۔ ان کے لیے ان کی یہ بیماری بالکل معمولی نوعیت کی تھی۔ ابا نے اماں کو منع کیا تھا کہ وہ مجھے اس بارے میں مت بتائیں ورنہ میں پریشان ہو جاؤں گا۔ اور پھر جب ابا کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی تو اماں نے روتے ہوئے مجھے ان کی بیماری کے بارے میں بتا دیا تھا۔ پھر جس دن میں گاؤں واپس آیا اسی دن ابا کی موت واقع ہو گئی تھی اور میں آخری وقت تک ان سے بات کرنے سے محروم رہا تھا۔ میرا غم بہت بڑا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ گھر میں کون آ رہا تھا کون جا رہا تھا۔ اماں کی بھی اپنی حالت بہت بری تھی۔ میں ہر وقت روتے ہوئے اپنے کمرے میں پڑا رہتا تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ جب حقیقی زندگی مجھ پر آشکار ہونے لگی تو لوگوں کے اصلی چہرے بھی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ میری اس حالت کا فائدہ اٹھا کر ابا کے ایک دوست نے دکان پر قبضہ جما لیا تھا، اور پھر جب میں نے ان سے اس بارے میں باز پرس کی تو وہ کہنے لگے کہ ابا اپنی زندگی میں ہی یہ دکان ان کے حوالے کر گئے تھے۔ انہوں نے دکان کے کاغذات بھی مجھے دکھائے جس میں ابا کے دستخط شامل تھے۔ کہنے لگے کہ تمہارے باپ نے یہ دکان مجھے بیچ دی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اگر ابا نے یہ دکان بیچ دی تھی تو اس کے پیسے کہاں تھے؟ اماں سے جب میں نے اس بارے میں بات کی تو وہ بھی بالکل انجان تھی۔ کہنے لگیں کہ شکیل بھائی جھوٹ بول رہے ہیں، وہ تمہارا مال ہڑپنا چاہ رہے ہیں، تمہیں خاموشی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ مگر شکیل ماموں تو اپنے پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہے تھے۔ کہنے لگے کہ بیٹا میں اس سفید داڑھی کے ساتھ جھوٹ بولوں گا؟ اور تب میں ان کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر خاموشی سے واپس پلٹ آیا تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ اس دکان اور کھیتوں کے علاوہ بینک میں تھوڑے بہت ہی پیسے جمع تھے جو ابو نے مشکل وقت کے لیے چھوڑ رکھے تھے۔ گھر کا نظام چلانے کے لیے مجھے ہی ہاتھ پیر چلانے تھے، اور پھر میں نے پڑھائی کا ارادہ موقوف کر دیا اور سارا وقت کھیتوں کو دینے لگا تھا۔ اماں اس وجہ سے بہت اداس تھیں۔ تمہارے ابا تمہیں پڑھ لکھ کر بڑا افسر بنے دیکھنا چاہتے تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ تم کسی قابل بنو۔ میں اماں کے دونوں ہاتھ تھام کر انہیں تسلی دیتا کہ آپ فکر مت کریں، ابا کی یہ خواہش ضرور پوری ہوگی۔ میں نے پرائیویٹ پڑھنے کا سلسلہ جاری کر لیا تھا تاکہ اماں کی یہ خواہش میں ضرور پوری کروں، مگر میں جانتا تھا کہ میں یونیورسٹی میں جا کر اپنی پڑھائی کا خرچہ کسی صورت بھی پورا نہیں کر پاؤں گا۔ اور پھر اب میں نے بھی ساری توجہ کھیتوں کی جانب مرکوز کر لی تھی۔ اس دن پھر سے میری کھیت میں پانی دینے کی باری آئی تو رات کو جب میں کھیتوں میں گیا تو آج پھر سے مجھے اپنے آس پاس کسی لڑکی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ آج بھی وہ اپنی پائل اور چوڑیوں کی چھن چھن سے مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی، جو میری جھنجھلاہٹ میں اضافہ کر رہا تھا۔ نہ جانے کون تھی اور کھل کر میرے سامنے بھی کیوں نہیں آ رہی تھی۔ ایک ایک کر کے گاؤں کی تمام لڑکیوں کے سراپے میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ میں جب شہر سے گاؤں واپس آتا تھا تو گاؤں کی بہت ساری لڑکیاں مجھے دیکھ کر مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔
بلکہ کئی ایک تو مجھ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کرتی تھیں، اور میں گاؤں کی لڑکیوں کی اس دیدہ دلیری پر حیران رہ جاتا تھا، مگر ان میں سے کوئی بھی لڑکی ایسی نہیں تھی جو رات کو یوں یہاں پر آنے کا خطرہ مول لیتی، کیونکہ یہاں پر چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بن جایا کرتا تھا۔ مجھے اس بات کا بھی خوف تھا کہ اگر کسی شخص نے اس لڑکی کو دیکھ لیا تو میں خامخواہ میں بدنام ہو جاؤں گا، اور ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی بھی میرے گلے پڑ جائے۔ جب ہی میں اونچی آواز میں سختی سے کہنے لگا کہ تم جو کوئی بھی ہو یہاں سے چلی جاؤ، مجھے تمہاری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی، اور اس قدر سکوت تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ ماحول میں کوئی ذی روح موجود ہی نہ ہو۔ اب کی بار مجھے اطمینان ہو گیا کہ میرے اس سختی بھرے رویے کا اس پر اثر ہو گیا تھا، اور پھر وہ چھن چھن کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ میں اپنے گھر کی طرف آ گیا تھا۔ جیسے ہی میں اپنے گھر کے پاس پہنچا تو یہ دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ ہمارے گھر کے پاس ایک لڑکی زمین پر اپنی دونوں ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹے سر رکھے رو رہی تھی۔ اس کے بال اس کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے، اور وہ ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں بری طرح سے بوکھلا گیا۔ کون ہو تم؟ اور اس وقت میرے گھر کے پاس بیٹھ کر کیوں رو رہی ہو؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ایک پل کو مجھے اماں کی باتیں سچ معلوم ہونے لگیں کہ کہیں رات کے اس وقت کوئی جن بھوت یہاں پر موجود نہ ہو۔ اس خیال کا آنا ہی تھا کہ خوف سے میرے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے دوبارہ سے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ اب جب اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے بدلیوں میں سے چاند نکل کر آ گیا ہو۔ اس کے گورے چہرے پر بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ چاندنی رات کی اس چاندنی میں اس کے چہرے کی خوبصورتی اور بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ میں پلکیں جھپکائے بنا اسے دیکھتا رہا، اور پھر جب وہ بولی تو اس کی آواز سن کر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے آس پاس جل ترنگ سی بج اٹھی ہو۔ اس کی آواز بھی اس کی طرح بہت خوبصورت تھی۔ میں اپنے گاؤں سے بھاگ کر یہاں پر آئی ہوں۔ میرے ماں باپ مر چکے ہیں۔ میرے چچا اور تایا مجھ پر بہت ظلم کرتے ہیں۔ وہ زبردستی میری شادی اپنے نشئی بیٹے کے ساتھ کروانا چاہتے تھے، اور میں اس وجہ سے وہاں سے بھاگ کر آ گئی، اور پہلا گھر مجھے یہی نظر آیا تو میں یہاں پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی کہانی پر مجھے یقین تو نہیں تھا، مگر رات کے اس پہر اس لڑکی کو یوں گھر سے باہر چھوڑ دینا بھی مناسب نہیں تھا۔ گاؤں میں طرح طرح کے لوگ موجود تھے، کوئی اسے نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ ایسے میں میری غیرت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ میرے ہوتے ہوئے کسی لڑکی کے ساتھ کچھ برا ہو، جبکہ میں اسے پناہ بھی دے سکتا تھا۔ میں اسے گھر لے کر آ گیا۔ اماں جو میرے انتظار میں جاگ رہی تھیں، مجھے دیکھ کر انہوں نے سکھ کا سانس لیا، مگر جب میرے ساتھ وہ لڑکی دیکھی تو وہ حیران پریشان رہ گئی۔ نعمان بیٹا، کون ہے یہ لڑکی؟ ان کی آواز میں سختی تھی، نہ جانے وہ کیا سمجھنے لگی تھیں۔ اماں کو میں نے لڑکی کی بتائی ہوئی ساری باتیں بتائیں اور خود اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابھی تک اس لڑکی کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اب میں نہیں جانتا تھا کہ اماں اس لڑکی کا کیا فیصلہ کریں گی۔ اتنا مجھے اندازہ تھا کہ اماں اسے کبھی بھی گھر رکھنے پر تیار نہیں ہوں گی۔ میں بھی آج رات اسے پناہ دینے کے ارادے سے اس گھر میں لے کر آیا تھا، کیونکہ اسے باہر چھوڑ دینا مناسب نہیں تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ صبح ہوتے ہی اس کا کوئی بندوبست کر لوں گا، اس کے گھر جا کر اس کے گھر والوں سے بات کر لوں گا۔ یہ سوچ کر میں سو گیا تھا، مگر جب میں اٹھا تو مجھے معلوم ہوا کہ اماں نے اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اس گھر میں رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اماں کا فیصلہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے سچ میں ان سے اس فیصلے کی توقع نہیں تھی۔ اماں، آپ نہیں جانتی کہ یہ لڑکی کون ہے، اس کے گھر والے کیسے ہیں، کس خاندان کی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ ارے بیٹا، میں نے دنیا دیکھی ہے، یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ یہ لڑکی بہت اچھی ہے، اور یہ مصیبت کی ماری ہوئی ہے، اور مشکل وقت میں کسی کے کام آنا تو ثواب کی بات ہے۔ تم نہیں جانتے، اس کے چچا اور تایا لوگ بہت ظالم ہیں، بہت ظلم ڈھائے ہیں انہوں نے اس بچی پر۔ اب یہ وہاں پر نہیں جانا چاہتی، میں بھی اسے اب اس گھر سے جانے نہیں دوں گی۔ اماں کی بات سن کر میں نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا
تبھی وہ لڑکی میرے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ اس نے میرے سامنے ناشتہ رکھا، پھر وہ یوں اماں کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی جیسے وہ ہمیشہ سے اسی گھر میں رہ رہی ہو۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی اپنا آپ بھول سکتا تھا، مگر جو بھی تھا وہ ایک انجان لڑکی تھی، اور نہ جانے کیوں مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جھوٹ بول رہی ہو۔ رفتہ رفتہ وہ اس گھر میں یوں رچ بس گئی تھی جیسے کہ وہ ہمیشہ یہیں پر رہ رہی ہو۔ اکثر جب میں رات کو کھیتوں میں جاتا تو وہ اماں کے ساتھ جاگ رہی ہوتی تھی، اور میرے واپس آنے کے بعد وہ اماں کے ساتھ جا کر ان کے کمرے میں سو جاتی۔ ہر وقت وہ اماں کے ساتھ ساتھ ہی رہتی تھی۔ کئی بار اماں نے مجھ سے دبے لفظوں میں اس بات کا اظہار کیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس لڑکی کو اسی گھر میں رکھنا چاہتی ہیں۔ اماں کی باتوں کا کیا مفہوم تھا میں اچھے سے سمجھ رہا تھا، مگر میں شادی سوچ سمجھ کر کرنا چاہتا تھا۔ جانتا تھا کہ یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، اور میں بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی فیصلہ کر کے اپنی زندگی کو مشکل نہیں بنانا چاہتا تھا، اور یہی بات میں نے اماں کو سمجھا دی تو وہ وقتی طور پر خاموش ہو گئی تھی، مگر ان کی آنکھیں صاف بتا رہی تھیں کہ ان کے دل میں کیا خواہش چل رہی ہے۔ ہر ماں کی طرح ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ چاند سی بہو اپنے گھر میں لے کر آئیں، اور وہ لڑکی جس نے اپنا نام نازنین بتایا تھا وہ ان کی اس خواہش پر پورا اترتی تھی۔ اس دن جب میں رات کو کھیتوں میں آیا تو تب مجھے نازنین کچھ بے چین سی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اماں سے کہنے لگی کہ میں کھلی ہوا کھانے کے لیے چھت پر جانا چاہتی ہوں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ جواباً اماں اس کی بات سن کر تشویش کا اظہار کرنے لگی تھیں، اور میں کوفت زدہ سا اپنے کھیتوں کی طرف آ گیا تھا۔ اماں کے نازنین کے ساتھ محبت کے مظاہرے مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ جب میں کھیتوں میں آیا تو میں نے 3-4 لوگوں کو ایک طرف بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں بری طرح سے پریشان ہو گیا تھا۔ میرے کھیتوں میں اس وقت لوگوں کی موجودگی میری سمجھ سے باہر تھی، اور پھر وہ ہوا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم میرے کھیتوں میں آگ لگ گئی تھی۔ میری وہ فصل جس پر میں نے اس قدر زیادہ محنت کی تھی وہ بری طرح سے جلنے لگی تھی۔ میں بہت ہی زیادہ حواس باختہ ہو گیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ میں نے کھیتوں میں پانی چھوڑ دیا، مگر وہ آگ بجھنے کے بجائے تیز ہو رہی تھی۔ میں اب شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر رہا تھا تاکہ کوئی میری مدد کر سکے، مگر اس سے پہلے کہ میری آواز گاؤں تک پہنچتی میں خود ہی شور مچانا بند ہو گیا تھا، کیونکہ منظر ہی اس قدر حیرت ناک تھا کہ میں کچھ بولنا تو دور پلکیں جھپکنا تک بھول گیا تھا۔ کھیتوں میں لگی ہوئی آگ خود بخود ہی بجھ کر رہ گئی تھی، اور وہ فصل جو جل چکی تھی وہ پھر سے ہری بھری نظر آنے لگی تھی۔ یہ حیرت ناک منظر دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں ساری فصل کو چھو کر دیکھنے لگا، مگر وہ فصل اپنی جگہ پر جوں کی توں موجود تھی۔ میں وہیں پر زمین پر سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے میرے کھیتوں میں آگ لگائی تھی، اور یہ آگ پھر خود بخود کیسے بجھ گئی، اور میری جلی ہوئی فصل کیسے دوبارہ سے بحال ہو گئی تھی۔ تبھی میری نظر زمین پر پڑی۔ ایک گھڑی پڑی ہوئی تھی۔ میں نے وہ گھڑی اٹھائی۔ یقیناً یہ گھڑی انہی لوگوں کی تھی جو یہاں سے بھاگے تھے۔ گھڑی دیکھ کر میں بری طرح سے چونک اٹھا تھا۔ آنکھوں کے سامنے حیرت اور اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اتنے بڑے دھوکے پر میرا دل غم سے پھٹنے کو ہو گیا تھا۔ کتنی دیر تک میں وہیں زمین پر نڈھال پڑا رہا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ کہیں وہ لوگ دوبارہ سے یہاں پر نہ آ جائیں، اور جو انہوں نے پہلے کام کیا اس میں ناکامی پا کر کہیں دوبارہ سے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ کافی دیر تک جب وہ لوگ واپس نہیں آئے، اور پھر جب فجر کی اذانیں بھی بلند ہونے لگیں تو میں سر جھکا کر اپنے گھر کی طرف چلنے لگا تھا۔ جانتا تھا کہ اماں بھی میرے بارے میں پریشان ہو رہی ہوں گی کہ اتنی دیر سے میں گھر کیوں نہیں آیا، اور ایسا ہی ہوا۔ جب میں گھر پہنچا تو اماں صحن میں ٹہل رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر بےتابی سے میری طرف لپکیں۔ کیا ہو گیا ہے نعمان؟ اتنی دیر تک تم کبھی بھی باہر نہیں رہے، مگر آج اتنی دیر تم نے لگا دی۔ جواب میں نے مختصراً اماں کو ساری رودات بتا دی تھی، صرف گھڑی والی بات میں گول کر گیا تھا۔ اماں بھی میری بات سن کر حیران رہ گئی تھیں۔ کہنے لگیں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے
ہمارا نقصان ہونے سے بچ گیا۔ اگر یہ فصلیں تباہ ہو جاتی تو ہم لوگ کیا کرتے؟ ہم تو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتے۔ پہلے وہ دکان دھوکے سے ہم لوگوں سے چھن گئی اور اب یہ کسی نے کھیتوں میں آگ لگا دی۔ نہ جانے کون ہے ہمارا دشمن جو ہمیں ہنستا بستا نہیں دیکھ سکتا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ گھڑی میں نے دراز میں ڈال دی تھی، اور پھر دوپہر کو جب میں اٹھا تو ناشتہ کر کے میں شرجیل کی طرف آ گیا تھا۔ شرجیل میرا دوست تھا، اور گاؤں میں جب میں پچھلی بار واپس آیا تھا تو اس کے لیے میں یہ گھڑی لے کر آیا تھا۔ میں اپنے شک کو دور کرنا چاہتا تھا۔ میں جب شرجیل کے پاس پہنچا تو وہ مجھے دیکھ کر چونکا، پھر مجھ سے حال احوال پوچھنے لگا۔ اپنی بیوی کو اس نے چائے بنانے کا کہا۔ میں ادھر ادھر باتیں کرتا رہا، مگر میرا سارا دھیان اس کے ہاتھ کی طرف تھا، جہاں پر وہ گھڑی ہمیشہ موجود رہتی تھی، مگر اس وقت وہ موجود نہیں تھی۔ میں نے شرجیل سے گھڑی کے بارے میں باتوں باتوں میں باز پرس کی تو وہ کہنے لگا کہ پتہ نہیں میری گھڑی کہاں گر گئی ہے، کل سے مجھے نہیں مل رہی۔ تب میں نے اپنی جیب سے وہ گھڑی نکال کر اسے دکھائی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ تب میں نے اسے کہا کہ رات کو کھیتوں کے پاس سے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر تشویش کے سائے لہرانے لگے تھے۔ وہ بری طرح سے پریشان ہو گیا تھا۔ شرجیل، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میرے دوست ہو کر مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو گے۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے دوستی جیسے رشتے پر دھبا لگا دیا ہے۔ وہ بہت شرمندہ ہو گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو نعمان، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر اب میں دوبارہ اس پر اعتبار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہاں پر رکنے کا میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ پھر گھر آنے کے بعد میں نے اماں کو ساری بات بتا دی تو یہ سن کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی آج کل کے رشتوں پر اعتبار ہی نہیں ہے، کیا جانے کون کب دھوکہ دے جائے، انسان کیا کہہ سکتا ہے۔ ان کی اس بات پر میں نے نازنین کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرانے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ اماں کو نازنین کی وجہ سے بہت بڑا دھچکا ملے گا۔ کوئی ایسی بات ہے جو نازنین چھپا رہی ہے، مگر وہ کیا بات تھی میں یہ سمجھنے سے آری تھا۔ مگر اب شرجیل سے دھوکہ کھانے کے بعد میں نازنین پر نظر رکھنے لگا تھا۔ اس کے ہر عمل کو غور سے دیکھتا تو مجھے حیرت ہوتی کہ وہ بہت ہی زیادہ پھرتیلی تھی۔ وہ کام جس کو کرنے میں عام انسان عموماً وقت لگاتا تھا، وہ لمحوں میں وہ کام کر دیا کرتی تھی، اور میں حیرت زدہ سا رہ جاتا تھا۔ اس دن میرا پائے کھانے کا من کر رہا تھا۔ اماں سے میں نے پائے پکانے کی فرمائش کی تو نازنین جھٹ سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی کہ میرے ہاتھ کے پائے تو سب لوگ ہی پسند کرتے تھے، میرے ہاتھ کے ذائقے کی دور دور تک دھوم مچی ہوئی تھی، میں آپ کو اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے پائے کھلاؤں گی۔ اور اس کی یہ بے تابی دیکھ کر میں مسکرا دیا تھا۔ اماں خاندان میں ایک فوتگی پر چلی گئی تھی۔ گھر میں میرے اور نازنین کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا جب نازنین کھانا اٹھا کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ تازہ تازہ روٹیاں بنی ہوئی تھیں اور سالن سے بھی بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ سالن دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی تھی، مگر میرے ذہن میں یہ سوال بھی تھا کہ پائے پکانے میں تو اماں کو اتنے گھنٹے لگ جاتے تھے، تو نازنین نے آدھے گھنٹے میں یہ کھانا کیسے تیار کر لیا تھا اور ساتھ روٹی بھی بنا لی۔ نازنین سے جب میں نے یہ سوال کیا تو وہ گڑبڑا گئی، کہنے لگی کہ مجھے کھانا بنانے کی اماں نے خاص ترکیب بتائی تھی جس سے میں جلدی کھانا بنا لیتی ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسی کون سی ترکیب ہے جو گھنٹوں میں پکنے والا کھانا آدھے گھنٹے میں پک جاتا ہے۔ مجھے اس پہ شک ہونے لگا تھا۔ اب میں چھپ کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ ایک دن وہ کپڑے اٹھا کر تالاب پر دھونے کے لیے چلی گئی تھی۔ اماں اسے کہنے لگی کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں، مگر نازنین کہنے لگی کہ آپ نے ساری زندگی کام ہی کیے ہیں، اب آپ کے آرام کرنے کے دن ہیں، میں جلدی واپس آ جاؤں گی۔ یہ کہہ کر نازنین وہ کپڑوں کا گٹھر اٹھا کر چھوٹے سے تالاب کی طرف جانے لگی تھی، اور میں بھی اس کے جانے کے بعد فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے جانے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے نازنین کچھ تو ایسا کر رہی ہے جو سب کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اور پھر تالاب پر جانے کے بعد اس نے وہ کپڑوں کا گٹھر کھول کر ایک طرف رکھا اور خود درختوں کے جھنڈ میں جا کر غائب ہو گئی۔ کتنی دیر تک میں وہاں پر کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا، مگر نازنین کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔
میں اب چھپتے چھپاتے اسی طرف چلنے لگا تھا جہاں پر نازنین گئی تھی۔ کتنی دیر تک میں ان درختوں میں گھومتا رہا، مگر نازنین نے نہ ملنا تھا نہ ملی۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ جہاں سے آئی تھی وہیں پر واپس چلی گئی تھی۔ یہ سوچتے ہوئے جب میں واپس آیا تو اگلا منظر نہایت ہی حیران کن تھا۔ وہ کپڑے دھونے کے بعد ایک کپڑے میں باندھ کر اکٹھا کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگی۔ آپ یہاں پر میری مدد کرنے کے خیال سے آئے ہیں؟ اس کی بات سن کر میں چونکا۔ اتنے زیادہ کپڑے اس نے اتنے کم وقت میں کیسے دھو لیے تھے؟ اور یہ کپڑے خشک بھی ہو گئے تھے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ جانتا تھا کہ وہ مجھے کسی بات کا جواب نہیں دے گی، جبھی میں کپڑوں کا گٹھر اٹھا کر اس کے آگے آگے چلنے لگا تھا، اور وہ خاموشی سے بنا کچھ کہے میرے ساتھ چل رہی تھی۔ جوں جوں میں نازنین کی ذات پر غور کرتا گیا، مجھ پر یہ انکشاف ہوتا گیا کہ وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ مگر ایسا کیوں تھا؟ نہ وہ تھکتی تھی، نہ وہ بیمار ہوتی تھی، نہ اسے نیند آتی تھی، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور عام انسانوں جیسے مسائل تھے۔ اماں تو اس کی بلائیں لیتے نہیں تھکتی تھی۔ اس دن جب میں گھر آیا تو اماں اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میرے سر میں درد ہو رہا تھا، میرا چائے پینے کو دل کر رہا تھا۔ نازنین کو چائے کا کہنے جب میں اس کے کمرے کی طرف آنے لگا تو اسے میں نے چھت پر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں بھی خاموشی سے چھت پر آ گیا۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا اسے اپنے ذاتی کام کے لیے کہنا، مگر اس وقت میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ تبھی نازنین کے پیچھے چھت پر چلا آیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ پورا چھت صاف ستھرا تھا، نازنین کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ چھت پر تو ایسی کوئی جگہ بھی نہیں بنی ہوئی تھی جہاں پر کوئی انسان چھپ سکے، اور چھت سے نیچے اترنے کا بھی ان سیڑھیوں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں سر تھام کر رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی تھی یا چھلاوا جو پلک جھپکتے ہی غائب ہو جاتی تھی؟ میں جب نیچے آیا تو وہ کچن میں سے چائے بنا کر میری طرف ہی آ رہی تھی۔ یہ لیں آپ کے لیے چائے۔ میں جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ ایک تو وہ ابھی میرے سامنے چھت پر گئی تھی اور پھر وہاں سے غائب ہو گئی، اور میرا چائے پینے کو دل کر رہا تھا، مگر میں نے اسے ابھی چائے کا نہیں کہا تھا، تو پھر اسے یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ جب یہ بات میں نے اس سے پوچھی تو وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دی تھی، جیسے مجھے چیلنج کر رہی ہو کہ اس بات کا پتہ لگا کر دکھاؤ۔ اور میں اب سچ کہوں تو مجھے نازنین سے ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے اس کی ذات سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ ایسا لگنے لگا تھا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ جن بھوت ہے۔ میرے پیپرز ہونے والے تھے۔ رات دیر تک میں پڑھائی کرتا رہتا تھا۔ اس دن بھی میں پڑھ رہا تھا جب صحن سے مجھے کسی کی باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ذرا سا کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھا تو نازنین کے ساتھ مجھے ایک لڑکی نظر آئی تھی۔ اس لڑکی کی میری طرف کمر تھی، جبکہ نازنین کا میری طرف چہرہ تھا۔ وہ غصے میں لگ رہی تھی اور اس لڑکی سے نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ لڑکی کون تھی، اور رات کے اس پہر وہ ہمارے گھر کیسے آئی۔ نازنین نے تو کہا تھا کہ وہ کسی کو بھی نہیں جانتی، اس کا اس گاؤں میں کوئی جاننے والا نہیں رہتا، مگر پھر یہ لڑکی کون تھی؟ میں غصے سے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ جیسے ہی میں ان دونوں کے پاس پہنچا تو اگلا منظر نہایت ہی زیادہ حیران کن تھا۔ وہ دونوں اپنی جگہ سے غائب ہو گئی تھی، اور میرا سر بری طرح سے چکرا گیا تھا۔ خوف سے میں تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر میرے قدم من من کے ہو رہے تھے۔ میں جب وہاں سے پلٹا اور کھڑکی سے میری نازنین کے کمرے کی طرف نظر پڑی تو وہ اپنے بستر پر بے سد سو رہی تھی۔ اگر نازنین اپنے کمرے میں سو رہی تھی تو ابھی باہر کون تھا؟ اور وہ دونوں لڑکیاں مجھے دیکھ کر غائب کیسے ہو گئی تھیں؟ ایسا بھلا کیسے ممکن ہے؟ خوف کی وجہ سے مجھ پر بخار طاری ہو گیا تھا۔ کتنے دن تک میں بخار کے زیر اثر رہا تھا۔ اماں میری وجہ سے بہت پریشان تھیں۔ وہ مجھ پر طرح طرح کی دعائیں پڑھ کر پھونکتی رہتی۔ نہ جانے میرے بیٹے کو کس کی نظر لگ گئی ہے۔ ایسے میں نازنین کو دیکھتا تو وہ نظریں چرانے لگتی تھی۔ نہ جانے مجھے ایسے کیوں لگتا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ اماں سے میں نے کہا کہ آپ نازنین کو کہیں کہ وہ کہیں اور بندوبست کر لے، اس گھر میں اس کے لیے مزید گنجائش نہیں ہے۔ اماں کو میری بات پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے بیٹے کا دل اتنا تھوڑا ہے۔
وہ کسی کو اپنے گھر میں برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ ارے وہ لڑکی تمہارا کیا کھاتی ہے؟ تمہارا کیا جاتا ہے؟ اسے رہنے دو اس گھر میں سکون سے، آرام سے ایک جگہ پر پڑی ہوئی ہے، تمہیں کیا کہتی ہے؟ بلکہ الٹا ہزاروں کام کر جاتی ہے۔ اتنی اچھی لڑکی ہے، مگر نہ جانے کیوں تمہیں اس سے پرخاش ہے۔ ہمیشہ کی طرح اماں اس کی طرفداری کرنے لگی تھی اور میں جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ اماں کو کیسے سمجھاتا کہ وہ جیسا نظر آ رہی ہے وہ ویسی نہیں ہے۔ اسی دن نازنین میری طرف آئی، کہنے لگی کہ کیا آپ مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں؟ کیا آپ کے دل میں میرے لیے بالکل بھی جگہ نہیں ہے؟ وہ آنسو بھری آنکھوں سے مجھے شکوہ کناہ نظروں سے دیکھنے لگی تو میرا دل گویا آنسوؤں میں ڈوب کر رہ گیا تھا۔ میں بے اختیار اس کی طرف بڑھا، اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پونچھے۔ ایسی بات نہیں ہے نازنین، میں تم سے بھلا کیوں نفرت کروں گا؟ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنوں میں لوٹ جاؤ۔ تمہارے اپنے تمہاری وجہ سے پریشان ہوں گے۔ انہوں نے تمہارے ساتھ جیسا بھی سلوک کیا ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اور عورت اپنے گھر میں اپنی چار دیواری میں ہی محفوظ ہوتی ہے۔ مگر اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں کہیں بھی نہیں جانا چاہتی، میں ہمیشہ یہیں رہنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے۔ اور اس کے منہ سے اتنی بڑی بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے بارے میں ایسے جذبات رکھتی ہوگی اور وہ مجھ سے اس بات کا اظہار بھی کر دے گی۔ وہ لڑکی بری نہیں تھی، اور سچ کہوں تو وہ مجھے بھی اچھی لگنے لگی تھی۔ میں نے شادی تو کرنی ہی تھی، تو کیوں نہ میں نازنین سے ہی شادی کر لوں؟ یہ سوچ کر میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اماں بھی تو اسے پسند کرتی تھی، وہ بھی تو اسے اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ ان دنوں فصل کی کٹائی شروع ہو گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ جب فصل کی کٹائی ہو جائے گی تب میں اماں سے نازنین کے بارے میں بات کروں گا، اور اماں کو بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہوگا۔ میں نے کٹائی کرنے کے لیے اپنے کھیتوں میں مزارے رکھنے کا فیصلہ کیا تو نازنین نے یہ کہہ کر مجھے روک دیا کہ میں آپ کی کام میں مدد کرواؤں گی، آپ کو ملازم رکھ کر انہیں تنخواہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح سے جو بھی منافع ہوگا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہی آئے گا۔ اس کی بات پر میں مسکرا دیا۔ تم دھان پانسی لڑکی ہو، یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ تب وہ ہاتھ نہ جا کر کہنے لگی کہ یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں یہ سارے کام جانتی ہوں، آپ مجھے اتنا ہلکا نہ لیں۔ اور تب میں اس کا انداز دیکھ کر مسکرا دیا تھا، مگر میں دن کے وقت نازنین کو اپنے ساتھ کھیتوں میں نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ آس پاس بہت سارے لوگ ہوتے تھے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اسے غلط نظر سے دیکھے، کسی پر اس کا برا تاثر پڑے۔ جب ہی میں رات کو اسے اپنے ساتھ لے کر جاتا تھا، اس دن ہم دونوں کھیتوں میں آئے تو ہم دونوں فصل کی کٹائی کرنے لگے تھے۔ نازنین کے ہاتھ بہت پھرتیلے انداز میں چل رہے تھے اور وہ مجھ سے کئی گنا زیادہ رفتار سے کام کر رہی تھی۔ میں اس کی رفتار دیکھ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو رہا تھا، بار بار میری آنکھ نیند سے بند ہو رہی تھی۔ نازنین کہنے لگی کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں، آرام کر لیں، تب تک میں یہ کام کرتی ہوں۔ یہ سب مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر نازنین بھی اپنی بات کی پکی تھی۔ اس نے درخت کے نیچے پڑی ہوئی چارپائی پر مجھے زبردستی لٹا دیا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی تھی۔ فجر کی اذانوں کے وقت میری آنکھ کھلی تھی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اور حیرت سے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ تمام فصل کی کٹائی ہو چکی تھی اور اب نازنین میرے ساتھ چارپائی پر بیٹھی ہوئی محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کو مجھے نازنین سے خوف محسوس ہوا تھا۔ نازنین، تم کون ہو؟ سچ بتاؤ مجھے، اور یہ سب تم نے اتنی آسانی سے اتنی جلدی کیسے کر لیا؟ میرا یہ سوال سن کر اس کے چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ کہنے لگی کہ میں آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ بتا دوں گی، مگر ابھی نہیں۔ اس وقت میرا نازنین سے شادی کرنے کا ارادہ بدل گیا تھا، کیونکہ مجھے اس سے ڈر لگنے لگا تھا، خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ ایسا لگنے لگا تھا جیسے وہ اپنی اصلیت چھپا رہی ہو۔ اور یہ اس سے 2 دن بعد کی بات ہے۔ میں فصل کی کٹائی کرنے کے بعد منڈی میں بیچ کر جب گھر واپس آیا تو میں بہت خوش تھا کہ آج مجھے بہت زیادہ منافع ہوا تھا، اور اب میں یہ خوشخبری اماں کو سنانا چاہتا تھا۔ مگر جب گھر آیا تو اماں بہت افسردہ تھیں
ان کی آنکھیں روئی روئی اور سوجی ہوئی تھیں۔ اماں کو دیکھ کر میں ان کے پاس آیا۔ کیا بات ہے اماں، آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ تب اماں نے روتے ہوئے مجھے کہا کہ نازنین نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ وہ صبح گھر سے باہر ضروری کام کا کہہ کر گئی تھی اور تب سے واپس نہیں آئی۔ اب تو شام ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میں بھی حیران رہ گیا۔ اماں، ہو سکتا ہے کہ گاؤں میں اس کی کوئی سہیلی بن گئی ہو، وہ اس کی طرف گئی ہو۔ اماں نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، گاؤں میں تو وہ کسی کے گھر بھی نہیں جاتی، کسی کے ساتھ باتیں نہیں کرتی، سارا دن وہ گھر پر رہتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہاری باتوں سے ناراض ہو کر چلی گئی ہے۔ تم ہی کہہ رہے تھے نا اکثر کہ وہ یہاں سے چلی جائے، اور دیکھو اب وہ چلی گئی۔ مجھے ندامت کا احساس ہوا تھا اور مجھ پر بھی یہ انکشاف ہوا تھا کہ میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس کے بغیر رہنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ دن یوں ہی بیتتے جا رہے تھے۔ دوبارہ نازنین نہ تو گھر میں آئی، نہ وہ مجھے کہیں پہ نظر آئی۔ ماں کئی دن تک اسے یاد کرتی رہیں، مگر بالآخر اسے بھول گئی تھی۔ اب اماں میرے سر پر صحرا سجانا چاہتی تھی۔ جب بھی وہ شادی کی بات کرتی تو میرے سامنے نازنین کا چہرہ گھومنے لگتا تھا اور میں پریشان سا ہو جاتا، یہ سوچ کر کہ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ ان دنوں اماں نے گاؤں میں ایک لڑکی میرے لیے پسند کر لی تھی اور وہ جلد ہی میری شادی بھی کرنا چاہتی تھی۔ اماں میری شادی کی تیاریاں کر رہی تھی اور میرا دل خوش ہونے کے بجائے نہ جانے کیوں اداسی میں ڈوب رہا تھا۔ بار بار نازنین کا چہرہ آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اس دن بھی میں کھیتوں میں پانی دینے کے لیے جب آیا تو آج کتنے ہی دنوں کے بعد مجھے اپنے آس پاس کسی لڑکی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ کوئی مجھے اپنی پائل کی چھنکار سے اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ میں بیزاری سے کہنے لگا کہ کون ہے یہاں پر؟ جو بھی ہے میرے سامنے آ جاؤ۔ اور پھر وہ چھم سے آ کر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میری جب اس کے چہرے پر نظر پڑی تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تم کہاں چلی گئی تھی اور اچانک سے کیسے آ گئی ہو؟ میں نے حیرت سے نازنین کی طرف دیکھا جو میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اور پیار بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، میں تو کہیں بھی نہیں گئی تھی، میں تو یہیں پر تھی، تمہارے آس پاس۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میرے آس پاس؟ مگر مجھے نظر تو نہیں آئی۔ تب وہ ہنس پڑی، کہنے لگی کہ تم مجھے دیکھنا نہیں چاہتے تھے، تمہارے لیے میری ذات مشکوک ہو گئی تھی، تمہیں مجھ سے ڈر لگنے لگا تھا اور تبھی میں تمہارے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اس کی بات سن کر میں نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ نازنین، تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم اچانک سے کسی چھلاوے کی طرح کیسے غائب ہو جاتی ہو؟ تب اس نے گہری سانس لی اور کہنے لگی کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، میں کوئی غریب لڑکی نہیں ہوں، بلکہ میں ایک جن زادی ہوں اور جنات کی ملکہ ہوں۔ میں تمہیں دیکھتے ہی تم پر عاشق ہو گئی تھی اور میں یہاں پر تمہارے لیے آئی تھی، تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی، تمہارے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو سن رہا ہوں وہ سچ ہے۔ میرا ڈر خوف دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں نقصان پہنچانے کے ارادے سے نہیں آئی، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری خیر خواہ ہوں، تم سے محبت کرتی ہوں، اور میں تمہیں تکلیف کیسے پہنچا سکتی ہوں؟ میں دوبارہ سے اپنی جگہ پر یوں دھڑام سے گر گیا تھا اور پھر بے تابی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ آج بھی بہت ہی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ تم ہی تھی جو پائل کی جھنکار سے مجھے اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، مجھے دیکھ کر چھپ جاتی تھی اور میرے سامنے نہیں آتی تھی۔ تب وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، کہنے لگی، ہاں میں وہی ہوں، اور جب تم نے مجھے سختی سے اس دن ٹوک دیا کہ یہاں سے چلی جاؤ، تمہیں کسی لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تب میں نے فیصلہ کیا کہ میں تمہارے سامنے آؤں، تمہیں اپنی خوبصورتی دکھاؤں، اور تب میں دیکھوں گی کہ تم اپنی بات میں کتنے پکے ہو۔ میری خوبصورتی دیکھ کر بھی تم پگھلو گے یا نہیں، یہی سوچ کر میں تمہارے سامنے آ گئی تھی۔ مگر جب مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہونے لگا اور جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہم دونوں کبھی نہیں مل سکتے، تب میں نے خود کو اور تمہیں اذیت سے نجات دلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر تمہارے سامنے مسلسل رہتی تو میں تم سے کبھی دور نہیں ہو سکتی تھی،
اور تم بھی یقیناً میری محبت میں مبتلا ہو جاتے اور تم کبھی اپنی زندگی نہیں شروع کر سکتے تھے۔ یہ کہہ کر وہ آنسو بہانے لگی تھی۔ میں نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونچھے تو مجھے اپنی انگلیوں کی پوریں جلتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھیں۔ وہ ہنس کر کہنے لگی کہ یہی تو فرق ہے مجھ میں اور تم میں، تمہارا خمیر مٹی سے اٹھا ہے اور میرا آگ سے۔ میں تم سے محبت تو کر سکتی ہوں مگر میں تمہیں کبھی نہیں پا سکتی۔ اور میں حسرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ جب فجر کی اذانیں ہوئیں تو تب وہ اپنی جگہ سے غائب ہو گئی اور میں پھر تھکے ہارے قدموں سے گھر آیا تو اماں میرے انتظار میں ہی جاگ رہی تھی۔ اب جب مجھے بھی اس بات کی حقیقت معلوم ہو گئی تھی کہ نازنین کون ہے تو میں نے اس کا انتظار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ میں کبھی بھی اسے نہیں پا سکتا کیونکہ ہم دونوں الگ الگ دنیا کے رہائشی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 سال کا عرصہ بھی بیت گیا تھا۔ میری شادی بھی ہو گئی تھی۔ زرینہ میری زندگی میں بیوی کی حیثیت سے آ گئی تھی۔ میں زرینہ کا بہت خیال رکھتا ہوں، اس سے محبت بھی کرتا ہوں، مگر میں آج تک اس کے لیے وہ جذبات محسوس نہیں کر پایا جیسا میں نازنین کے لیے محسوس کرتا تھا، اور وہ بھی اس رات کے بعد سے آج تک دوبارہ میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ شاید وہ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ وہ بھی یہ جان گئی ہوگی کہ میں بھی اس سے عشق کرنے لگا ہوں۔ شکیل ماموں کو بھی اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے میری دکان مجھے واپس کر دی، یہ کہہ کر کہ میں نے لالچ میں آ کر وہ دکان اپنے قبضے میں کر لی تھی۔ میں یہ سب اپنے بیٹے کے لیے کر رہا تھا، مگر میرے بیٹے کی موت واقع ہو گئی اور مجھے اس بات کا رنج ہے کہ تمہیں میں نے دکھ دیا، تکلیف پہنچائی۔ اگر تمہارے ساتھ زیادتی نہ کرتا تو آج میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ جس بیٹے کے لیے میں نے یہ سب کیا، میرا وہ بیٹا مجھ سے دور ہو گیا، مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھن گیا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے، اور ان کے جانے کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ انہیں اپنی غلطی کی، اپنے گناہ کی کتنی کڑی سزا ملی تھی۔ اور پھر میں نے وہ دکان سنبھال لی تھی۔ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے میں نے ایک غریب لڑکے کو رکھ لیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی پڑھائی کرنے لگا تھا، کیونکہ میرے ماں باپ کا خواب تھا مجھے پڑھا لکھا کر کسی قابل بنانا، اور میں ان کے اس خواب کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ میں دن رات لگا کر محنت کرنے لگا، پڑھائی کرنے لگا، اور پھر ایک دن میں اس قابل ہو گیا کہ میں اپنے ماں باپ کا خواب پورا کر سکتا تھا۔ مجھے ایک بہت اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی تھی، اور اس کے ساتھ میں نے گاؤں میں زمین اور اپنا گھر بار چھوڑ کر شہر میں ہی رہائش اختیار کر لی تھی۔ ان پیسوں سے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا تھا اور زندگی کی گاڑی چلنے لگی تھی۔ میری زندگی میں ہر سہولت موجود ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی ہے تو بس ایک اس گمگشتہ محبت کی جو کہیں مجھ سے کھو گئی ہے۔